بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے انتخابات ختم ہوئے اور پھر نئی حکومت بھی بن گئی اور پرائم منسٹر مودی تیسری بار ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف بھی لے لیا، کیبنٹ بھی ڈکلیئر ہو گئی، حلف لے لیا۔ افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا کوئی نمائندہ مرکزی حکومت میں موجود نہیں ہے۔ یہ حکومت کوئی پارٹی کی نہیں ہوتی، یہ ملک کی حکومت ہے۔ اب ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مسلمانوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اور یقیناً نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے کوئی مرکزی وزیر مسلمانوں کا نہیں بنایا گیا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت ہے، بھارت کی حکومت ہے۔ یہ کوئی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نہیں کہلاتی ہے۔ یہ ملک کے 140 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرنے والی حکومت ہوتی ہے۔ تو اس حکومت میں 25 کروڑ مسلمانوں کو نظر انداز کرنا اور پولیٹیکلی ان کو پیچھے ڈھکیل دینے کی ایک منصوبہ بند کوشش بہرحال 2014 سے شروع ہوئی اور 2024 کے آتے آتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلم وزیر حلف نہیں لیا، اور پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کی تعداد بھی مستقل مسلمانوں کی گھٹتی جا رہی ہے۔ سیکولرزم کی بات بہرحال بہت زور و شور سے ملک کے ان انتخابات میں ہوئی اور مسلمان متحد اور منظم ہوئے دستور کو بچانے کے لیے اور سیکولرزم کے لیے۔ تو نتائج دنیا نے دیکھ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی 240 پر آ کر رک گئی اور انڈیا الائنس جو سیکولرزم کی بات کر رہا تھا وہ انڈیا الائنس 234 اس وقت ہے۔ اور یہ حکومت بلا شبہ سبھی جانتے ہیں کہ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کے سہارے یہ حکومت بنی ہے۔ اگر چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار اس حکومت کی تائید نہیں کرتے تو مودی تیسری بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے۔ اب دونوں کے تعلق سے ایک بات مشہور بھی ہے، پرسیپشن بھی ہے، دونوں کا کردار بھی ہم دیکھیں تو یہ ایک سیکولر کریڈینشل کے سمجھے کہ لیڈرز مانے جاتے ہیں، سوشل فیبرک پر یہ یقین رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور خود چندرا بابو نائیڈو کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے وہ الیکشن مینیفیسٹو میں مسلمانوں کے تعلق سے بہت ساری مراعات ہیں۔ 4% ریزرویشن کے کنٹینویشن کی بات ہے، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ مساجد کے ائمہ کی تنخواہوں کی بات ہے، مساجد کے مینٹیننس کی بات ہے، قبرستانوں کی زمین دینے والی بات ہے۔ یہ ساری بہت ساری چیزیں اس میں سمجھیے کہ رہی ہے۔ خود اگر تلنگانہ یعنی متحدہ جو آندھرا پردیش رہا اس میں چندرا بابو نائیڈو کی حکومت کو دیکھیں تو بہرحال انہوں نے حج ہاؤس بنایا، پھر قبرستانوں کے سمجھیے حصار بندی کے لیے پیسہ مختص کیا۔ فائنانس کارپوریشن جو آج ہے وہ فائنانس کارپوریشن تلگو دیشم حکومت میں ہی شروع کیا گیا۔ این ٹی راما راؤ نے سب سے پہلے فائنانس کارپوریشن، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن بنایا تھا کہ مسلمانوں کی معاشی ترقی ہو۔ تو یہ بہرحال سمجھیے کہ یہ ایک چندرا بابو نائیڈو کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، اور فرقہ پرستی کے خلاف بہرحال وہ بظاہر تو رہے ہیں۔ اسی طرح نتیش کمار کا بھی دیکھیں تو ابھی بہرحال کاسٹ سروے جو ہوا ہے وہ بہت بڑا کام بہار میں ہوا ہے، اور پھر اس کو راہل گاندھی نے سارے ملک میں کاسٹ سروے کی بات کی تھی، اور ابھی تلنگانہ میں بھی کاسٹ سروے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک اچھا اقدام ہے، اس سے اندازہ لگ جائے گا کہ کون کتنی تعداد میں کتنا سمجھیے کہ ہے، اور حکومت کی جو اسکیمات ہے، جو پیسہ ہے اس کو کتنا سمجھیے کہ ملنا چاہیے۔ ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو
समझिए मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनेगी। एक बात याद रखिए कि मुसलमान जितना टैक्स देता है उतना ही टैक्स गैर मुस्लिम भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो या वर्कर हो, वो जितना टैक्स पे करता है हम भी उतना ही टैक्स पे करते हैं। मुल्क के ख़जानों के लिए वो जितना पैसा देते हैं हम भी उतना ही देते हैं। हम जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं और सारा मुल्क उस पर टैक्स देता है। तो किसी का हिस्सा बहुत बढ़ जाएगा और सियासी तायद और नुकसान की वजह से मुल्क के ख़जानों पर उसका कोई हक़ नहीं रहेगा। ये एक अहमक़ाना समझिए कि बात सोशल मीडिया पे बड़ी ताकत से चल रही है। अब जहाँ तक कि मुसलमानों को पॉलिटिकली समझिए कि बेबस कर देने और मुसलमानों को सियासी तौर पर पीछे ढकेल देने की जो बात समझिए कि गुज़िश्ता 2014 से सामने आई है, इस पर उम्मत को सीरियसली सोचना पड़ेगा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी खाली मुसलमानों के वोट लेने के लिए मीठे मीठे खट्टे खट्टे बातें समझिए कि करने के बजाय मुसलमानों को सियासी तौर पर, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, समाजी तौर पर उनको कैसे तरक्की दी जा सकती है उस पर भी समझिए कि बात होनी चाहिए। खुद अब तेलंगाना में अगर देखें जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस में कोई मुसलमान जीत कर नहीं आया। अब मुसलमान और पार्लियामेंट में तो एक भी टिकट नहीं दिया गया। अब मौजूदा पार्लियामेंट की सिचुएशन ये है, अगर मैं ये कहूँ कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये अगर समझिए कि और फिर और दूसरे बेल्ट को गिन लिया जाए, इधर बॉम्बे, ये सारी समझिए कि ये सारा बेल्ट जो है, इस बेल्ट में एक भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार से मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जीत कर आए हैं और उससे हटकर मुल्क के बड़े हिस्से में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे समझिए कि दूसरे पंजाब हो, कहीं से मुसलमान समझिए कि रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और बिलखुसूस अगर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, अगर मैं इतनी ही बात करूंगा तो इसमें सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया गया था इंडिया अलायंस की जानिब से। वो समझिए कि बेंगलुरु सेंट्रल का समझिए कि टिकट था। अनफॉर्चुनेट वो बिल्कुल मार्जिनल वोट से उनकी शिकस्त हो गई। तो कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बहुत अहमियत का हामिल होता है और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसलमानों को पॉलिटिकली समझिए कि ढकेला जा रहा है, पीछे ढकेला जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मुसलमान जब मुत्तहद और मुनज़्ज़म हुए तो इंडिया अलायंस को 234 सीट जो है वो मुस्लिम वोट का वन वे जाना है। और ये एक समझिए कि पहली मर्तबा एक तवील अरसे के बाद पहली मर्तबा ऐसे हुआ कि मुसलमान मुनज़्ज़म और मुत्तहद हुए तो बीजेपी को इख्तिदार से मुसलमानों ने रोक दिया। वरना अगर मुसलमानों का वोट स्प्लिट होता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में नज़र आई, जो सूरत हाल समझिए महाराष्ट्र में नज़र आई, और जो सूरत हाल समझिए कि तमिलनाडु हो या फिर केरला हो या फिर ख़ुद आसाम और राजस्थान के भी जो रिज़ल्ट्स कुछ समझिए कि इंडिया अलायंस के फेवर में आए हैं, ये मुसलमानों के मुत्तहदा वोट का नतीजा है कि मुसलमानों ने वन वे समझिए कि डिसीजन लिया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराना है। एक्चुअल ये जो इंतखाबी नतायज हैं ये आरएसएस और के नज़रिए की बहुत बड़ी शिकस्त है। बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी तकरीर में इलेक्शन की जो तकारीर थी उसमें क्या क्या नहीं कहा। उसमें ये कहा कि मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम, ये कहा कि घुसपैठिए हैं, ये कहा कि मंगलसूत्र इनको दे दिया जाएगा, मुल्क के ख़जाने मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, शरीयत नाफिज कर दी जाएगी मुल्क में। तो एक टारगेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को बनाया और ये मुल्क की तारीख़ में पहली मर्तबा किसी वज़ीर आज़म ने
اس طرح کی زبان استعمال کی جو انتہائی افسوسناک ہے. اور اس پر نتیش کمار ہو یا چندر بابو نائیڈو ہو، ان سے سوال بھی کرنا چاہیے. ان کے سہارے یہ حکومت چل رہی ہے. تو اگر مسلم ریپرزنٹیشن نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو، تو اس کے راز ذمہ دار چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار ہوں گے. بھارتیہ جنتا پارٹی تو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، وہ تو آر ایس ایس کی سمجھیے کہ بہرحال اسکول میں آر ایس ایس کی تربیت لے کر وہ سیاست میں آئے ہیں، تو ہم ان سے تو کوئی خاص توقع نہیں رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی وزیر اعظم کا حلف لے لیتا ہے تو وہ مسلمانوں کا بھی وزیر اعظم ہے، دلت کا بھی ہے، سکھ کا بھی ہے، جین کا بھی ہے، بدھسٹ کا بھی ہے، کرسچن کا بھی ہے. ابھی جو 2 سمجھیے کہ صاحب حلف دلائے گئے ہیں سینٹرل منسٹری کے لیے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہیں. وہ نہ راجیہ سبھا کے رکن ہیں، نہ سمجھیے کہ الیکشن انہوں نے لڑا. لیکن کاسٹ سمجھیے کہ کاسٹ کمبینیشن کو دیکھ کر ان کو حلف دلایا گیا. تو مسلمانوں کو سمجھیے کوئی حلف نہیں دلایا گیا. نتیش کمار کو چاہیے تھا اس پر بات کریں، چندر بابو نائیڈو کو چاہیے تھا کہ اس پر بات کریں. بہرحال مسلمان اگر منظم اور متحد ہوتا ہے تو ملک کے نتائج کچھ اور ہو جاتے ہیں. اور یہ انتخابات ایک لحاظ سے آر ایس ایس کے نظریے کی شکست ہے، ہندوتوا کے نظریے کی شکست ہے. سیکولرزم، دستور کی پاسداری کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا. مینڈیٹ مودی کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ نعرہ یہ لگا تھا کہ مودی سرکار، نعرہ یہ لگا تھا کہ مودی کی گارنٹی، نعرہ صرف مودی کے نام پر چلا تھا. تو مودی کو حکومت بنانے کے لیے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ سمجھیے کہ مودی کی شکست ہے. یہ مینڈیٹ ہندوتوا کے خلاف ہے، یہ مینڈیٹ آر ایس ایس کے نظریے کے خلاف ہے. اور اگر سمجھیے کہ حکومت بنی ہے تو ٹھیک ہے، حکومت بنی ہے، کتنا چلتی ہے، کتنا دیر چلتی ہے، کتنا نہیں چلتی ہے، اس پر بحث میں نہیں کروں گا. مگر مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے. ہاں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو اپنی صفوں کو درست کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو منظم ہونا پڑے گا، اور علاقہ واری سطح پر مسلمانوں کو ایک متحدہ اور منظم، بغیر عقائد کے جھگڑے کے، بغیر سمجھیے کہ مسلکوں کے جھگڑے کے، جماعتوں کے جھگڑے کے، آپ کو منظم اور متحد ہونا پڑے گا. گزشتہ 10 سال میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے اس ملک میں. این آر سی کے طوفان کو سہا، شریعت کو سہا، ایکسا سول کوڈ کی بات، موب لنچنگ کی بات، گھروں کو بلڈوز کرنے کی بات، پھر سمجھیے کہ صاحب گھر واپسی کی بات، لو جہاد کا قانون، یہ سب ہم نے سمجھیے کہ گزشتہ 10 سال میں برداشت کیا ہے. تو آپ کو سمجھیے کہ صاحب ارے ایسے ہو گیا اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. نظریات نہیں بدلتے، عادتیں بھی نہیں بدلتی. آپ کو چوکس اور چوکنا رہنا ہے، آپ کو منظم اور متحد رہنا ہے. اور یقینی طور پر یہ جو سیاسی سمجھیے کہ مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش ہے، یہ افسوسناک ہے. چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار سے مسلمان سوال کرنا چاہیے کہ اگر سمجھیے کہ مسلم ریپرزنٹیشن نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ مائنارٹی ویلفیئر کو چلانے کے لیے مسلم منسٹر 2022 سے نہیں ہے. جب سمجھیے مختار عباس نقوی کا ٹرم ختم ہوا تو اس کے بعد کوئی مائنارٹی منسٹر نہیں لیا گیا. سمرتی ایرانی کو مائنارٹی ویلفیئر دے دیا گیا. حج کے مسئلوں پر سمرتی ایرانی فیصلے کر رہی ہیں. سمجھے تو یہ بہرحال افسوسناک بات ہے. مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی اس سازش کو مسلمان سمجھیں، چوکس رہیں، چوکنا رہیں، اور انشاءاللہ ہمارے اتحاد سے حالات بدلیں گے اور ایک نئی صبح سمجھیے کہ صاحب کا سورج طلوع ہوگا. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.